بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا کی خاطر باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور جو لوگ دنیا میں صرف رضائے الہی کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح کے اعزاز و اکرامات سے نوازے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جو کہ ایک بڑے مشہور و معروف تابعی ہیں، شام کے شہر دمشق سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن صوب ہے، اور یہ وہی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جنہوں نے اسود انسی، جو کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تو میری نبوت کا اقرار کر لے۔ تو انہوں نے برملا اس کی نبوت کا انکار کیا اور اسے جھٹلایا، تو اس نے ابو مسلم خولانی کو آگ کے شعلوں کے اندر پھینک دیا، جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو مسلم خولانی کو اس آگ کے اندر بھی محفوظ رکھا۔ تو یہ کرامت آپ کی ذات سے ظاہر ہوئی، جو کہ سیرت کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ جب مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر فاروق آپ کو اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں لے گئے، ان سے بھی ملاقات کروائی، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق، ابو مسلم خولانی کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اس شخص کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نار نمرود کے اندر محفوظ رہے، اسی طرح یہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اسود انسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی طرف سے آگ میں پھینکے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، جن میں سے زیادہ تر ادھیڑ عمر کے بزرگ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپس میں مسائل میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان صحابہ کرام میں ایک بڑا خوب روح نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا، اور جس کی سرمگی آنکھیں تھی، اور وہ مسکراتا یا بولتا تو اس کے دانتوں کی چمک جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی، بڑا حسین و جمیل تھا۔ اور وہ صحابہ کرام جو بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے، وہ آپس میں جو مسائل کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے تھے، جن مسائل پر، تو ان مسائل میں اگر ان کا اختلاف ہو جاتا یا کسی مسئلے پر انہیں تشفی نہ ہوتی تو وہ اس مسئلے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور اس سے مسئلہ پوچھتے اور اپنا مسئلہ حل کرواتے۔ تو یہ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اس نوجوان سے بڑا متاثر ہوا، تو میں نے جا کر پوچھا ایک شخص سے کہ من ھذا، یہ بندہ کون ہے؟ تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس پیدا ہوا کہ میں ان کے ساتھ الگ سے ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں میں رات کے وقت پھر مسجد میں آیا اسی آرزو کے ساتھ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہو جائے، لیکن اس وقت وہ مجھے نہ ملے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا وہ نوجوان مسجد میں ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا، میں اس کے پاس گیا، سلام کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ انی لاحبک فی اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں فمدنی الیہ، جب میں نے یہ بات کی تو حضرت معاذ بن جبل نے کھینچ کر مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا قالا کیف قلت، کہ تو نے کیا کہا، یعنی پھر سے کہ تو نے کیا بات کہی؟ قلت انی لاحبک فی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بات کو دہرایا اور کہا کہ اے رسول اللہ کے صحابی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب ان کا محبت کا یہ اظہار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ فرمانے لگے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ نے فرمایا المتحابون فی اللہ عز وجل علی منابر من نور فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور وہ ممبر عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے،
اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یعنی ان کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے انہیں ممبروں، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم مسلمانوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی نے جب یہ بات سنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنا، تو آپ خوشی خوشی وہاں سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ مسجد کے باہر آپ کی ملاقات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی کیا وجہ ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، مسکراتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور انہوں نے بدلے میں مجھے یہ حدیث پاک سنائی، تو یہ حدیث سن کے میں خوش ہو گیا کہ میں بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، اس لیے میں خوش ہوں۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی سے کہا، میں تجھے اس سے بھی ایک درجے آگے کی بات بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ زبان رسول پاک کی تھی اور فرمان اللہ کا تھا، یعنی حدیث قدسی انہوں نے سنائی اور کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو لوگ اللہ میری رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ ان سے محبت کرے۔ وحقت محبتی للمتبادلین فیہ، اور جو لوگ باہم ایک دوسرے پر صرف میری رضا کی خاطر، اللہ فرماتا ہے جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ وحقت محبتی للمتظابرین فیہ، اور جو لوگ صرف میری رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور ان کا مقصد صرف میری رضا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی۔ آگے وہی جملے پچھلی حدیث مبارکہ والے انہوں نے بھی دہرائے اور فرمایا، والمتحابون فی اللہ علی منابر من نور فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اخروی شان ہے ان لوگوں کی کہ جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس میں دنیاوی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی مضمون سے متعلقہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دوسری بستی میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا اور فرشتے سے کہا کہ وہ اس سے پوچھے کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا کہ آخر میں یہ بات بھی تو نے اسے بتانی ہے۔ وہ فرشتہ راستے میں کھڑا ہو گیا، یہ شخص جا رہا تھا، جب وہاں پہنچا فرشتے نے اس بندے سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو اس نے بتایا کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے دوسرا سوال کیا کہ تو کیوں جا رہا ہے؟ اس بندے نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ جس کا بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس بندے نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ آگے سے کہنے لگا کہ اگر واقعی یہی بات ہے اور تیرا مقصد یہی ہے کہ تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تیری طرف یہ پیغام بھیجا ہے میرے ذریعے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر جس طرح تو میری رضا کی خاطر اس بندے سے، اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، تو اللہ بھی تم سے اس وجہ سے، یعنی اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعزاز بھی ہے، دنیاوی شرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود محبت بھی فرمانے لگ جاتا ہے، اور اخروی اعزاز یہ ہے، اخروی شرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور اللہ کے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔